اور آپ نے اس کنونشن کو کامیاب کیا، اپنی آواز ان ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جہاں پر بمشکل ہمارے کاشتکاروں کی اور زمینداروں کی آوازیں پہنچتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب یہ ٹیکس لگا تو میرے پاس مختلف ضلعوں سے ہمارے بھائی جن کا زراعت کے پیشے سے تعلق تھا، ایون زراعت کے نمائندگان بھی میرے پاس آئے، تجاویز بھی دی، اور ان تجاویز کے روشنی میں میں نے اسپیکر صاحب کو بھی ایک خط لکھا یا اس بل کے اوپر ایک اعتراضات لگائے کہ اس کو دیکھا جائے، لیکن اس صوبائی اسمبلی اور اس حکومت نے اس چیز کو نہیں دیکھا اور آج بھی تجاویز آئی ہیں۔ میں دوبارہ اپنی آئینی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے آپ کے جو یہاں پر تجاویز ہیں وہ صوبائی حکومت تک پہنچاؤں گا، اور جو میری سیاسی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے انشاءاللہ تعالی ہر موقع پہ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا۔ یہاں پر ہمارے ممبران اسمبلی نے اور مختلف دوستوں نے اس صوبے میں جو پچھلے ظلم ہوتا آ رہا ہے، چاہے وہ کاشتکار ہیں، یہاں پر تمباکو کے کاشتکاروں نے بات کی، یہاں پر گنے کے کاشتکاروں کی بات ہوئی، یہاں پر ہر فورم پہ ہر قسم کے، چاہے وہ گندم کی بات ہو، چاہے آپ جس زمیندار کی بات کریں، ہماری صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس صوبے کو تباہ کرنا ہے۔ کبھی ہماری صوبائی حکومت نے اپنے حقوق کی جنگ اسلام آباد میں لڑی، ان زمینداروں کی حقوق کی جنگ کبھی وہاں پر اسلام آباد میں لڑی۔ کبھی ہمارے اگر 1991 پانی کے ایکٹ کے بعد جو پانی کا شیئر ہمارے صوبے کو ملنا تھا، کیا اس کی جنگ لڑی؟ آج اگر باقی صوبوں کی بات کریں تو وہ ایڈیشنل نہروں پہ اور پانی کی تقسیم پہ رو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے پانی کا حق نہیں مل رہا۔ جس 1991 کے ایکٹ کے بعد جو نہریں بننا تھی، اگر آپ دیکھیں کہ تینوں صوبوں میں تقریباً 2 صوبوں میں نہر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور تیسرے میں کمپلیشن پہ ہے، اور ہماری صرف شروع ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ رینی کینال کو دیکھیں، اگر آپ تھل کینال کو دیکھیں، کچی کینال کمپلیشن پہ ہے، اور چشمہ لفٹ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ماضی میں اس پہ بڑی سیاست ہوئی، ہر سیاستدان نے یہاں پر اور ہر حکومت نے یہاں سیاست کی کہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے صوبے کے زمینداروں کو انشاءاللہ یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں ساتھ میں ہمارے جو برادر ملک ہے سعودی عربیہ، اس کے اسلامی بینک کا بھی مشکور ہوں جس نے چشمہ لفٹ کینال کو فائننس کیا، اور انشاءاللہ تعالی اسی سال ہم چشمہ لفٹ کینال کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پر اور تجاویز بھی آئیں۔ میں نے کنونشن آج کیوں منتخب کیا اور رمضان سے پہلے کیوں منتخب کیا، اس کا ٹینیور، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج تمام زمیندار چترال سے لے کے ڈی خان تک ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے تجویز ہوگی کہ ہم جنگ بھی لڑیں گے اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کریں گے۔ اس صوبے میں مینڈیٹ بھی دیا گیا ہے یا لے لیا گیا، جو بھی آپ اس پہ کہیں، آج ان نمائندگان کے پاس بھی آپ جائیں جنہوں نے تبدیلی کے نام پہ ووٹ لی، اور آج بتائیں کہ یار آج ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے کون سی آواز پارلیمنٹ میں ہمارے لیے اٹھائی ہے؟ آپ اپنا ایک فرض پورا کر لیں، کم از کم یہ رمضان کے مہینے میں آپ فرض پورا کر لیں
اور رمضان کے بعد اگر صوبائی حکومت سول نافرمانی کی کال دے سکتی ہے تو ہم اس صوبے میں انشاءاللہ سول نافرمانی کریں گے. اور میں پھر دیکھوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ وزیر اعلیٰ اور اس کے نمائندے آپ سے ٹیکس کیسے لیتے ہیں. آپ صرف تکڑے ہو جائیں میرے ساتھ. اور میں بولوں گا ان اداروں کو اور ان نمائندوں کو کہ جب ٹیکس لینا تو وزیر اعلیٰ کو ساتھ لے کے آنا. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ ٹیکس لیتا ہے. پہلے تو اپنے ڈی خان میں آ کے ٹیکس لے لے. پہلے ہمارے صوبے میں امن دے ہمیں. آج اگر میرے صوبے کے ہمارے زمیندار ایک طرف ان لوگوں کو بھتہ دیتا ہے جن کو انہوں نے مسلط کیے صوبے میں, اور دوسرا بھتہ ہم آپ لوگوں کو دیں. جب بھی کوئی بات آتی ہے جی IMF سے آ گیا ہے, کبھی کہتا ہے یار پنڈی سے اشارہ کرتا ہے کہ ادھر سے اشارہ آ گیا تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. کرپشن میں تو آپ کو اوپر سے کوئی اشارہ نہیں آیا. کلاس 4 سے لے کے سیکٹری تک کی آپ نوکریاں ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے آپ پیسوں پہ کرتے ہیں. کلاس 4 کی نوکری تک آپ بیچ رہے ہوتے ہیں. آج میرے 20,000 سرکاری ملازمین جو سارے پیپلز پارٹی کے نہیں ہوں گے, شاید کسی بہت کم ہمارے ہوں گے, ان کے آپ نے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں, ان کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے. آج وہ لوگ جن کو روزگار ملا تھا, آج آپ نے ایک بل کے ذریعے ان کو جو ہے بے روزگار کیا ہے. میں یہاں پر پیپلز رائٹ فورم کے ہمارے نمائندگان بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی یہ تنبیہ کروں گا, چاہے وہ زراعت کے ہمارے لوگ ہیں, چاہے وہ ہمارے 20,000 ملازمین ہیں, چاہے ہمارے بلدیاتی نمائندگان ہیں, جتنے بھی ہمارے فورمز ہیں, آپ سب نے سب کی نمائندگی آپ نے کرنی ہے اور ان کے لیے ہم نے فری اسسٹنس کرنی ہے اور مفت ان سب کا کیس انشاءاللہ تعالی ہم نے لڑنا ہے. میں اپنے ان 20,000 ملازمین کو بھی اس فورم سے ان کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا بھی کنونشن کریں گے, ہم آپ کے ساتھ عدالتوں میں بھی جائیں گے, ہر فورم پہ جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہوا تو پیپلز پارٹی تو ایسی ٹھیکہ لی ہوئے نوکریاں دینے کا اور بحال کرنے کا. تو انشاءاللہ یہ آپ کا وعدہ ہے, آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ہم انشاءاللہ اس روزگار پہ انشاءاللہ دوبارہ بحال کریں گے. آج کہ اس کنونشن کی جو سفارشات ہیں, بالکل میں ایوان صدر تک, ایوان وزیر اعظم تک اور پارٹی کے مشران تک میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. جو میں نے کہا ہے کہ ہم اپنی حجت تمام کریں گے. اس کے بعد میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ زمینداروں کا چترال سے لے کر ڈی خان تک ایک کمیٹی فارم کریں, ایک عمل طے کریں. چترال سے ڈی خان تک جدھر بھی آپ احتجاج کریں گے, آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر پائیں گے. میں آپ کے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہوں گا اگر ہماری بات نہیں مانی گئی. اور رمضان کے بعد, عید کے بعد تیاری کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ان لوگوں نے بھی بڑے دھرنے دیے ہیں. اسلام آباد جاتے تھے کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں اور پھر پتلی گلی سے واپس نکل آتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ زمیندار اکٹھے ہوں اس اسمبلی کے باہر, پہلے میں کھڑا ہوں گا اور پھر زمیندار کھڑا ہوں. انشاءاللہ ہم اپنا پورا اور احتجاجی دھرنا دیں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر لیں گے. بات ہوتی ہے جب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے موازنہ کر لیں, ہم نے سب سے زیادہ کام کیے ہیں. اگر آپ نے کام کیے ہیں تو سامنے لے کر آئیں. آج سندھ کے حکومت سندھ کے زمینداروں کو اور غالباً پنجاب کی حکومت پنجاب کے زمینداروں کو ایک کسان کارڈ دیا. انہوں نے ان کی فصل کو انشور کیا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایسی آفت آتی ہے تو پھر ان کو اس انشورنس کے بدلے میں, انشورنس کی مد میں ان کو جو اس کی جو فصل ہے اس کی کسان کو اجرت ملتی ہے. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسانوں کی, زمینداروں کی, غریب طبقے کی بات کی ہے, ان کی نمائندگی کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں بیٹھا ہوں, ان کا تو یہ خیال تھا کہ گورنر آ جائے گا اور رضائی اوڑھ کے سو جائے گا. یہ فورم یہ جو لون ہے اور یہ جو گورنر ہاؤس ہے, ہر طبقے فگر کے لیے وہ فورم ہے. جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی یہاں پر کنونشن بھی ہوگا, یہاں پہ عمل بھی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حقوق کی جنگ اب سب مل کر لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے بعد, چاہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں,
میں ان کو بھی بلاؤں گا, ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمل طے کریں گے, اور اپنے صوبے کی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اٹھائیں گے. اپنے صوبے کی آواز ہم جو ہے ہر فورم تک لے کے جائیں گے, اور یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگا کہ ہمارے زمیندار جو اس وقت پس رہے ہیں, جن کو ایک مخصوص طبقہ جان بوجھ کر جو ہے وہ پیس رہی ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہونے دیں گے. آج اگر آپ دیکھیں زمینداروں کو ہماری صوبائی حکومت نے کیا سہولیات دی ہیں, جیسے ابھی ایم پی ایس صاحب نے بتایا کہ جب اس کا گندم کا سیزن آیا تو سب ان کے مافیا کے لوگ جو کرپٹ مافیا تھے وہ گندم بیچنا شروع ہو گئے. آج اگر آپ دیکھیں جس فیلڈ کو بھی اٹھا لیں, تعلیم کی فیلڈ کو اٹھا لیں, آج میں صبح ایک کنوکیشن میں گیا تھا, 34 میں سے 26 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز نہیں ہیں, اور اپریل میں ساری یونیورسٹی بغیر وائس چانسلر کے ہوں گے. اور یہ اس چکر میں ہے کہ ہم کہاں سے پیسے بٹور لیں اور وائس چانسلر لگا لیں. آج اگر ہیلتھ سسٹم ہے, میں کہتا ہوں کہ ایسے سندھ کے ساتھ کمپٹیشن کریں. آپ تو صرف 10 لاکھ کا کارڈ دیتے ہو, سندھ میں تو 10 لاکھ کی بھی نہیں ہے, 1 روپے بھی نہیں ہے. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر انٹری کریں, چاہے دل کے امراض ہوں, چاہے لیور ٹرانسپلانٹ ہو, چاہے گردوں کا علاج ہو, چاہے کینسر کا علاج ہو, تمام فری آف کاسٹ ہوتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موازنہ کر لیں. میں آج سی ایم سندھ کے بیاہ پہ اس کو موازنے کا چیلنج دیتا ہوں. بہت باتیں کرتا ہے نا, ابھی بھاگے گا یہ. اگر آپ نے 1% بھی سندھ سے زیادہ کام کیا ہوگا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میرا سندھ کا وزیر ریزائن کرے گا. اگر آپ اس سے ہار گئے تو غیرت ہے نہیں میرے خیال میں جو استعفیٰ دے گا, کیونکہ پہلے ہی بہت سی موقع پہ یو ٹرن مار چکے ہیں. تو اگر غیرت ہے, جگہ اور ٹائم بتائیں, سی ایم سندھ کو میں لے کے آؤں گا. پشاور میں کرنا چاہتے ہو پشاور میں کر لو, لیکن کریں گے نہیں. پھر ابھی آئیں بائیں شہر سے کام لے گا اور پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرے گا. صرف ہمارے صوبے میں ڈائلاگز ہی چلتے ہیں. آپ آج سارے میرے دوست اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ٹی وی چینل صرف کھول لیں. جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو, ان کے سی ایم کو اگر آپ دیکھیں, کبھی کسی کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں, کبھی ترقیاتی کاموں کی باتیں کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. ادھر ہمارے شروع ہو جاتے ہیں, ہماری جب باری آتی ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ کی باری آ جاتی ہے. جیسے وہ بیچ میں وہ اشتہار نہیں آ جاتے, کامیڈی فلم شروع ہو جاتی ہے, ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا. ابھی تک پتہ ناشتے میں سنے 10-15 بندے بھی کھا جاتا ہے. بھائی آپ کو اگر غلطی سے صوبہ مل بھی گیا ہے تو آپ صوبے کی بہتری کی بات کریں. آج آپ کا صوبہ سب سے سستی بجلی بنا رہے, اور ہم بجلی میں سرپلس ہیں, لیکن سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے صوبے میں ہو رہی ہے. یہ تو سوئچ, وہ کہہ رہا تھا کہ میں تربیلے سے سوئچ آف کر لوں گا, ابھی تک تو سوئچ آف نہیں ہوا. تیل ہم سب سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں, گیس بھی پیدا کر رہے ہیں, لیکن سب سے زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہم پورے پاکستان کو دیتے ہیں, فیڈریشن کی علامت ہے ہماری پارٹی, لیکن جب گندم کا سیزن آتا ہے تو پنجاب سے ایک بابو کھڑا ہو جاتا ہے ڈی سی, اور کہتا ہے آپ ضلع بندی کر لیں اور اپنی گندم بھی لے کے جا سکتے ہو. جب پولٹری کی باری آتی ہے, شارٹیج ہوتی ہے, تو پولٹری بند ہو جاتی ہے پنجاب سے ہمارے صوبے میں. لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر فیڈریشن کی علامت ہے, اگر خیبر پختونخوا آپ کو سستی بجلی دے رہا ہے, سستی گیس دے رہا ہے, آپ کو تیل دے رہا ہے, آپ تمباکو کی بات ابھی میرے دوستوں نے کی, یہ کون سی سائنس ہے کہ پیداوار ہماری ہے اور فائدے جو ہے وہ وفاق والے لے رہے ہیں. تو یہ جنگ چاہیے ہمارے صوبائی حکومت کو جا کر اسلام آباد میں لڑے, یہ جنگ جا کر لڑے اور بتائے کہ ہمارے صوبے کے کیا مسئلے ہیں اور کیا چیزیں ہیں. لیکن یہ جنگ, یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ یہ نہیں لڑتے. ادھر بھی جب اسلام آباد میں جاتے ہیں, جب بند کمروں میں ہمارا نمائندہ جاتا ہے تو صرف اپنا رونا روتا ہے اور بڑے اچھے بچے کی طرح جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے. جب باہر آتا ہے تو ریمکس کیسٹ لگا دیتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں دھمکیاں دے آیا ہوں. لہٰذا میں اپنے زمینداروں کو, اپنے کاشتکاروں کو یہ اس فورم سے آپ کو انشاءاللہ تعالی میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو عمل طے کریں گے, جس فورم پہ کہیں گے, انشاءاللہ تعالی میں اور میرا گورنر ہاؤس جو ہے وہ آپ کے لیے دن رات حاضر ہے. انشاءاللہ آپ کے حق کے لیے لڑیں گے, اور آپ کا حق انشاءاللہ جب آپ اگر اکٹھے ہوں گے, آپ اگر منظم ہوں گے, تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا حق کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا. اور یہ حکومت آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی
اور آپ کے حق جو ہے آپ کو دے گی. شکریہ, بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.